أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحياني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا میں انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ اپنی مرضی سے جائے گا. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا. یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری 1000 سال عمر، اور آج ہم سارے ہی چاہتے ہیں ہماری زندگی لمبی سے لمبی ہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور اس کی امیدیں جوان ہوتی رہتی ہیں. دادا ہو جاتا تھا ہم پر دادا بن جاتے. میں بچوں کی پودرا کی خوشی بھی کھیلنا، مقصد اندر کیا ہوتا ہے میری عمر زیادہ ہو. تو بندہ جینا چاہتا ہے لیکن موت آ جاتی ہے. ایسے شادیانے باجرے ہوتے ہیں. اور اگلے دن یونان سے 10 سال بعد ایک لڑکا ہمارے گجرات کا، اس کی شادی تھی 5 دسمبر کو. 4 دسمبر کو لاش گھر آ گئی. 10 سال بعد کاغذ ملے ہیں. کتنی خوشی ہوئی ہوگی. پیچھے کارا ہے، پتہ نہیں کتنے مسلے ڈائے میں تھا پر یارہ کاغذ لگ گئے. اب کاغذ ملے ہیں، خوشی سے آ رہا ہے. 5 دسمبر کو جس گھر میں شادی ہو، 4 کو وہاں پہ تابوت پڑا ہوا ہے. تو یہ زندگی ہے. کیا وہ مرنا چاہتا تھا؟ نہیں. ابھی تو اس کے کتنے ارمان تھے، خواہشیں تھی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ بندہ کچھ امیدوں میں، کچھ انتظار میں زندگی گزار دیتا ہے. 2 دن امید میں اور 2 دن انتظار میں. بادشاہ ظفر کا شعر ہے نا. تو یہ زندگی ایسی ہی ہے. بندہ محلات میں رہ رہا ہے اور اس کو خیال ہی ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی محلات میں گزار دی. صدام حسین عراق کا بلا شرکت غیرے کئی سال تک حکمران رہا. صرف مونچھے رنگنے کے لیے اس نے 12 بندے رکھے ہوئے تھے، اب مونچھاں رنگ لانے واسطے. اور باقی تو نظام ہی 3500 اس کے جوتے تھے. سوٹاں کا حساب ہی کوئی نہیں، ٹائیاں کا حساب ہی کوئی نہیں. لیکن ایک وقت وہ آ گیا، اس نے اپلیکیشن دی جیل سے کہ مجھے 2 سال ہو گئے، مجھے نہانے کی اجازت دے دیں، کپڑے جوتا پالش کرنے کے لیے مجھے برش اور پالش ہی دے دیں. یہ دنیا کا نظام ہے. یہ تو موجودہ دور کے پچھلے جن لوگوں نے دنیا پہ حکومتیں کی ہیں، سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ، 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر چکا تھا. بابل پہ موت آ گئی، آخری وقت آ گیا، اور اس کی خواہش تھی کہ میں نہ مروں. اور مروں کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے، میں جا کے اپنے گھر یونان میں مجھے موت آ جائے. وہیں پہ گڑیاں رگڑ رگڑ کے مار گئے. آدھی دنیا کا بادشاہ بننا نہیں چاہتا تھا، لیکن موت نہیں نما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم بڑے پکے قلعوں میں چلے جو موت وہاں بھی تمہیں دبوچ لے گی. کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک جاؤ گے؟ آخر ہمارے پاس آؤ گے، آخر ہمارے سامنے پیش ہو گے. تو یہ دنیا ہم جانا نہیں چاہتے، چلے جاتے ہیں. اس لیے جہاں پہ جانا ہے وہاں کی تیاری کرنی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بے فائدہ نہیں دنیا میں بھیجا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں فضول؟ ایسے دن گزارے، پتہ کو نہیں دن کا، رات گزر گئی، مہینہ گزر گیا، سال گزر گئے، زندگی گزر گئی، آخری وقت آ گیا. آپ بندہ چیخو پکار کر رہا ہے، اے اللہ مجھے واپس بھیج. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. موت آئی، بندہ نندا لے رہا، ترنے لے رہا، یا اللہ واپس مجھے راہ بھیج دے، واپس پاکستان بھیج دے.
میں بڑا اچھا مقال لی عمل صالحا، میں بڑے اچھے عمل کر کے آؤں گا، تو وہاں سے جواب آئے گا ہرگز نہیں، ناممکن، امپاسبل، ٹائم از اوور، اسٹاپ رائٹنگ۔ کہتے ہیں نا استاد ٹائم بتاؤں گا پتر ایک ساتھ ہی رہنا ڈیرنا، میں یار پہلا ستا پیا سر، یہ ایسے ہے، پھر موقع نہیں ملنا، مہلت نہیں ملنی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اس دین کے مطابق زندگی گزارو تاکہ موت بھی شاندار ہو، قبر بھی شاندار ہو، اور قیامت کے دن بھی تمہیں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی فرسٹریشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ورنہ تو لوگ بھاگ رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، بندہ قیامت کے دن اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہے، وہ امی ماں سے بھاگ رہا ہے، وہ ابی باپ سے بھاگ رہا ہے۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کوئی نیکی نہ مانگ لے، کوئی نیکی نہ مانگ لے، کیونکہ ادھر تو نیکی دینی کو نہیں، کسی نے نیکی نہیں دینی۔ آپ نے سکیا نا میں جانتا ہی نہیں کیا لگا، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا باپ ہوں، میں آپ کی ماں ہوں، میں کسی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنی ماں مریم کا یا اللہ تجھ سے سوال نہیں کرتا، مجھے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے میرے خلیل اللہ نے کا واسطہ، مجھے بچا لے۔ یہ دن آنے والا ہے، ہم سارے وہاں پہ جائیں گے، کوئی وہاں پہ بائی پاس نہیں کر سکتا، چلو جی شہر نہیں ورنہ بارو بار کی راتوں نکل گئے۔ ہر بندے نے والا کا جے تمون فرادا کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، تم ہمارے پاس اسی طرح اکیلے اکیلے آؤ گے جس طرح دنیا میں اکیلے اکیلے گئے تھے، اور سارا کچھ چھوڑ کے آؤ گے، جن ڈگریوں کے لیے اور جس مال کے لیے اور جن حکومتوں کے لیے اور جن سیٹوں کے لیے ساری زندگی لگا دی، وہ تو ادھر رہ گئی اور اکیلا بندہ پیش ہو گیا، اکیلا تنہا تنہا۔ اس دن کی ذلت سے بچنے کے لیے، اس دن کی کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے، اس دن کی عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میرے بندو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ ٹائم بڑا تھوڑا ہے اور کام بڑا زیادہ ہے۔ ٹائم از شارٹ اینڈ ہارٹ از لانگ۔ ٹائم بڑا تھوڑا، 40 50 60 سال، اور آخرت کا پہلا دن تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ یہ پہلا دن یوم القیامہ، یوم الدین، جس کے حال اللہ ہمیں ہر سورۃ فاتحہ میں یاد کراتا ہے، مالک یوم الدین۔ ساری بادشاہتیں ختم، ایک اس دن بادشاہت ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کی تیاری کرو۔ ایک پیپر کے لیے 2.5 گھنٹے کا پیپر ہم سارا سال تیاری کرتے ہیں، سارا سال تیاری کرتے ہیں 2.5 گھنٹے کے پیپر کے لیے، تو جو 50,000 سال کا دن ہے اس کے لیے کتنی تیاری ہے؟ تو اللہ نے ہمیں دین دیا، میرے بندو میرے دین کو اپنا بنا لو، اس دین کی بنیاد پہ اور اسلام کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اسلام پیش ہوگا، اللہ کہیں گے، وہ کہے گا میں اسلام ہوں اور تو اے اللہ تو اسلام ہے۔ اسلام کہے گا میں اسلام ہوں اور تو سلام، اللہ کا نام ہے نا سلام۔ اللہ کہیں گے میں آج تیری بنیاد پہ فیصلے کروں، آج تیری بنیاد پہ فیصلے ہوں گے، آج کوئی اور بنیاد نہیں چلے گی، کوئی حکومت، کوئی ڈگری، کوئی عہدہ، کوئی زمینیں، کوئی جائیدادیں، کوئی گاڑیاں، کوئی مکانات، اس کی بیس پہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ آج جس نے تجھے اسلام تجھے سینے سے لگایا تھا وہ کامیاب ہے۔ اور دنیا کے ہو سکتا ہے دنیا کسی کو منہ نہ لائے اور وہ بندہ قیامت میں عزتوں کے کلائمیکس پہ ہو، چوٹیوں پہ ہو، اور جو دنیا میں آٹو بچوں کے شور ہیں اور سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں ہیں اور وہاں پہ کوئی پوچھ نہیں رہا، وہاں پہ ذلت۔ دنیا کی عزت اور ہے، آخرت کی عزت اور ہے، دنیا کی کامیابی اور ہے، آخرت کی کامیابی اور ہے۔ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت جس کے ایک آرڈر سے ہر چیز آگے پیچھے ہو جاتی تھی، وہ بندہ مرتا ہے
اس کی وائف کہتی ہے کہ میرے شوہر کو سلو پوائزننگ کے لیے مارا گیا، پوسٹ مارٹم دوبارہ کیا جائے۔ جیل میں نے خود یہ خبر پڑھی، قبر کشائی کی گئی، جب قبر کشائی ہوئی، قبر کھلتی ہے، اتنی سمیل ہے، اخبار والا لکھتا ہے کہ 1 میل تک دنیا بھاگ گئی کہ پاکستان کی سب سے طاقتور ترین شخصیت کی قبر کھل رہی ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ دنیا میں بتا رہے ہیں دنیا والوں کو کہ تم کہیں اس دھوکے میں نہ آ جانا کہ بڑی طاقت ہے اور بڑی عزت ہے۔ یہ 4 فٹ کے نیچے جا کے جو عزت مل رہی ہے وہ اصل ہے، وہ اصل ہے، باقی سارا دھوکا ہے۔ اگر وہاں پہ جنرل جوید ناصر صاحب تبلیغ میں نکلے نا، وہاں پہ وہ ایک بچی نے ان کو گالی گلوچ کی اور بڑی بےزتی کی، تو ساتھ والا ساتھی اٹھ کے چلے گئے۔ تو کسی نے کہا جی بڑی تھوڑی بےزتی ہوئی ہے، دیکھو نا ہمیں ایک بچی نے گاڑا ماں پہ اپنی گھر کری ہے، تھوڑی کنی کر پہ ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو دھکے کھا رہے ہیں نا تبلیغ میں، اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمیں زمین کے نیچے عزت مل جائے۔ یہ ہمیں جو سٹار ہیں، یہ جو پول ہے نا، یہ ہمیں زمین کے اوپر عزت دلا سکتے ہیں۔ اور نمبر 2، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام جیسی ہستی دین کے لیے دھکے کھا سکتی ہے، دین کے لیے سارا کچھ کر سکتی ہے، تو اسی کے ہیں ساڑھی عزت کی عزت ہے۔ تو میرے دوستو وہاں پہ اب یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی قبروں سے خوشبو آتی ہے، ایسے بندے ہمارے زمانے میں ایسے لوگ بہت ہوئے ہیں، ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے، قبروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اللہ دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں، یہ وہ ہے جو میرے بن کے گئے تھے۔ انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا تھا، رواج کو نہیں دیکھا تھا، فیشن کو نہیں دیکھا تھا، اکثریت کو نہیں دیکھا تھا، اپنے من کو نہیں دیکھا تھا۔ آج تو سارا معاشرہ اپنے من کا پجاری بن چکا ہے نا، دل کا پجاری۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ ہم اس بنا ہوا ہے نا خواہشات والا سرکل، اس سے نکلنا ہے، احکامات میں آنا ہے۔ تو وہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، کلمہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کائنات کو زیرو سے سٹارٹ کیا، نہ آسمان نہ زمین، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ گویا مجھ کو ہونے دے، جو نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جو نام دے دنیا میں بھی ملتی رہنی سی، اسی نام دے، پر ہوں آ گیا تو ہوں سارے کام کرنے پینے۔ کچھ نہیں تھا، اللہ مانتا الاول فلیس قبل کا شیء، اے اللہ ایسے اول ہیں، پہلے کچھ نہیں تھا، والآخر لیس بعد کا شیء، ایسے آخر ہیں بعد میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ اپنا تعارف ہمیں قرآن میں خود کراتے ہیں۔ الحی ہمیشہ سے، القیوم ہمیشہ رہے گا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں سب کچھ اس کا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کیسا ہے؟ پچھلا بھی علم سارا ہے، آئندہ کا بھی علم ایسا ہے، ایسا علم ہے اندھیروں میں بھی وہ دیکھ رہا ہے اور روشنی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ کوئی آہستہ بولے تو، کوئی پکار کر بولے تو، سواء منکم من اسر بالقول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کوئی پکار کے بولے تو اللہ کے لیے ایک برابر ہے، ایسا اللہ ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں جا سکتا۔ ایسی بڑی ذات، اس کا یقین دل میں ہمارے آج ہے، اس کا یقین وہ اللہ ہے جس نے ہمیں آنکھیں دی۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، آنکھ کے احکامات بھی دیے ہیں۔ یہ آنکھ اس لیے نہیں ہے کہ جو مرضی دیکھ لو، اے میرے بندے میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں اور پردے بھی دیے ہیں۔ یہ پردے ہیں نا دو، جب تیرے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جس کو دیکھنے کو میں نے منع کیا ہے تو اپنے پردوں کو گرا لیا کرو۔ اسی کی کرنے اسی پردہ اور کھول دیں کی آنے ہیں ساتھ جی، پہلی نظر سے معاف ہے نا، پہلی نظر سے نہیں، اللہ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین ویعلم ما فی الصدور،
اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، کس نظر سے کوئی دیکھ رہا ہے، کسی کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. بندہ اینک پا کے ویکھدا رہے، کوئی اور بندہ دیکھتا ہے کہ بیبیاں ویکھدا پیا، لیکن اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں، اینک نے پا ہی کالی شیشیاں نہیں. اللہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ کوئی مشرق میں جائے، کوئی مغرب میں جائے، کوئی جہاں پہ جائے گا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں. تم کہاں تک بھاگو گے؟ بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے. تم تو کہتے میں چھپ جاؤں گا، نہیں، مجھ سے نہیں چھپ سکتے. تو میرے دوستو، یہ لا الہ الا اللہ، یہ زبان سے کہنا، یہ کہ دل میں اتارنا. یہ لا الہ الا اللہ ایک بارش دل میں آ جائے، زبان سے یہ صرف کلمہ نہ رہے. اور جب تک زبان پہ رہے گا، یہ کمزور ہے. تو عرب ہے یا عجم، تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. یہ لا الہ الا اللہ کچے ہے جب تک دل گواہی نہیں دے گا. اور جس دن دل نے گواہی دے دی نا، پھر ہم معاشرے سے متاثر نہیں ہوں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ میں سنت والا کلیا بناتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں سنت والا لباس پہنتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ کل لوگوں نے قبر میں کام آنا ہے، کل قیامت کے دن لوگ ہماری سپورٹ کریں گے. نشتہ نہیں کوئی ساتھ دے گا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ من اپنا تو بن. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہم مت دیکھیں دنیا کو، یہ جنگ ہم نے خود لڑنی ہے، یہ ہم نے آخرت کے مرحلے خود پار کرنے ہیں. کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. اس لیے مت دیکھیں دنیا والوں کو مت دیکھیں، اللہ کو دیکھیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دیکھیں، کتنی خوبصورت ہستی اللہ نے ہمیں دی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلْقَتْ عَيْنِي وَجَمَالَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، کوئی کسی ماں نے آپ جیسا حسین نہیں جنا، کسی نے نہیں جنا. وسیم، آپ وسیم تھے. وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو بائیں سے دیکھیں، دائیں سے دیکھیں، کسی اینگل سے بھی دیکھیں وہ خوبصورت ہو، حسین ہو. ہمارے نبی ایسے تھے. آپ 100 بندوں میں جا رہے، آپ بے شک آپ کا قد ظاہر اعتبار سے چھوٹا ہوتا، لیکن آپ کو سب سے اوپر نظر آتے. یہ آپ کا معجزہ تھا. آپ کی آواز حجۃ الوداع میں 1,24,000 کے لگ بھگ صحابہ تھے، سب تک آواز جا رہی ہے. آپ آسمانوں پہ، ہم کہتے ہیں سائنس والے، جو میٹر ہے وہ سپیڈ آف لائٹ سے اوپر جا ہی نہیں سکتا، کہتے ہیں نا ویلاسٹی آف لائٹ سے. اللہ کے نبی کس طرح گئے ہیں؟ سبحان اللہ کی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. یہ کون اپنے نبی کو لے کے گیا؟ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا انبیاء استقبال، فرشتے استقبال. پھر ایک جگہ پہ ایسا مقام آیا کہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جناب میں بس ہوں، میرا اسٹاف جو ہونا، میں نہیں جگہ جا سکتا، میں جاؤں آگے پر جل جائیں. وہاں سے نبی علیہ السلام کی آغاز ہے. اور پھر 70,000 نور کے پردے، پھر عرش، پھر کرسی، پھر اللہ اور اللہ کے نبی ہیں، اور آپس میں گفتگو ہے. بقا کام قوسین او ادنا، کتنا قریب جیسے دو کمانے. کیا وہاں پہ بات ہوئی؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی جانتے ہیں. اور وہاں پہ سب سے بڑا تحفہ دیا اپنی امت کو نماز کا. 50 نمازیں ملی رستے میں. موسیٰ علیہ السلام نے ہاں جی اللہ نے 50 نمازیں دے دی. انہوں نے کہا واپس جاؤ، میری امت نے 2 نمازیں نہیں پڑھی، تھوڑیاں 50 کدھر پڑھنیاں. وہ واپس چلے گئے، 5 کام ہوئی، پھر 45، پھر انہوں نے کہا نہیں واپس جاؤ. 9 پھیرے لگائے اور کتنی رہ گئی؟ 5. کہا ایک پھیرا اور مار. ساڑھے بھی کہندے نے کدی جناب رسول پاک ایک پھیرا اور لا لے دینا، کیا کام جڑا نمو نماز والا کام سر گئی. میرا پیشی مکتی ہے، ڈگر گئی، شام آ گئی، شام گئے تھے ہونے مولوی صاحب پھر مانگ دے دیں.
پنڈیا والے چودھری جانے نے مولوی صاحب نے بانگا نہیں سہا نہیں ہوتا بھائی نہیں. پھر انعام کیا دیا؟ جو 5 پڑھے گا 50 کا اجر ہے. حضور نے فرمایا مجھے آپ واپس جاتے ہیں شرم آتی. ہم 5 پڑھنے کے لیے تیار نہیں. کہ اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اتنا بڑا گفٹ اللہ کے نبی لے کے آئے. آج کسی کو گفٹ دے تو واپس کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے, سنبھال کے رکھتا ہے, مجھے فلاں نے گفٹ دیا. تو یہ گفٹ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا اپنے نبی. آج ہم نے اس نماز کو برباد کر دیا. کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے؟ 10% بھی نہیں ہے. 10% بھی نہیں ہے. ساری چیزوں کی فکر ہے, کلاسوں کی فکر ہے, میڈ ٹرم کی فکر ہے, سیشن کی فکر ہے, پریکٹیکلوں کی فکر ہے, CGPA کی فکر ہے. 2.5 نہ آ جائے, 3 آئے, 3 کے لیے 5 آئے, پھر 2 سے آگے اسکالرشپ نہ بند ہو جائے. بلوچستان والے کہ آ جاؤ واپس KPK میں کریں گے تمہیں پٹرولیا سی تسی تے فیل ہو گیا کہ بند اسکالرشپ, اس کی فکر ہے ہمیں. اور یہ نہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. نماز دل کیا پڑھ لیا, نہ کیا نہ صحیح. نہیں, ہم دل کے بندے نہیں ہیں. کس کے بندے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. تو نیت کرتے ہیں آج وہ نماز چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ کچھ ہو جائے میرے اللہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اللہ نے بلایا ہے. کوئی دوست میسج کرتے ہیں, ہم دوڑ کے جاتے ہیں. شام آج رات 2 بجے میسج آج اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ بلا رہا ہے, میرا بندہ آ جاؤ فجر میں مجھ سے ملاقات کرو. دیکھیں جو دنیا میں اللہ سے ملاقات پسند نہیں نہ کرتا, قیامت میں بھی اللہ اس سے ملاقات پسند نہیں کرے گا. اور جس سے اللہ ملاقات نہ کرے گا وہ تو گیا بھی اڑ گیا. جس کو اللہ دیکھیں, نماز اللہ سے ملاقات ہے. اللہ کتنی قریب ذات ہے, اتنی بڑی کائنات ہے. ہمارے گلیکسیز کی تعداد ارب ہا گلیکسیز ہیں, کہکشائیں, اور ایک ایک کہکشاں میں ارب ہا ستارے ہیں. اور ایک ستارہ کتنا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوا 2.5 میں کہ millions of earths can be packed into one star. لاکھوں زمینیں ایک ستارے میں آ جاتی ہیں. اور ستارے ہم جب دیکھتے ہیں نا, ایک نظر 20,000 ستارے ہم دیکھتے ہیں. تو ایک ہی لینا 20,000 ستارے لیتے ہیں, اور ایک ستارے میں ایڈے نظر ہوتے ہیں دیوے جنہیں. اور ایک ستارے کے اندر کتنی زمینیں آ سکتی ہیں. یہ جو سمندر ہے نا 70% سمندر ہے. اس کے اوپر ابھی اگلے دن میں پڑھا تھا کسی اخبار میں کہ انہوں نے نیا سمندر کا ذخیرہ تلاش کیا ہے. پتہ ہے 10 ارب گنا زیادہ ہے اس سمندر سے. وہ پانی پتہ نہیں کب سے ہے. یہ اللہ کا نظام. وہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے, میرا بندہ آج انہوں نے تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اے میرے بندے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تجھے اس محبت حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کیا کر. ایسے کوئی میسج ایک بھیج دے, آئی لو یو, اوپرے نمبر کو ساری رات دیتے نیندر ہی نہ ہو. کون ہو آپ؟ بندہ ٹینشن پہ نیندروں اڑ جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہمیں بھی اسے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں خوراک کس نے پہنچائی, بچہ دنیا میں آیا, ماں باپ کے دل میں محبت کس نے ڈالی. آپ کو پیسے کون بھیجتا ہے؟ آپ میسج کرتے ہیں ایزی پیسہ کر دیں, خوب پیسے ہو کے آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. اگر وہ محبت ماں کے دل سے اللہ نکال دیتا تو ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا, بچہ پیدا نہیں آتا ڈسٹ بن میں جاتا. یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے. تو ہم اس اللہ کو ہی بلا بیٹھے, اے میرے بندے تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. تو مجھے بھول جاتا ہے, میں تجھے پھر بھی یاد رکھتا ہوں. یاد رکھتا ہے تو دیتا ہے نا. ہمیں نیند کون دیتا ہے؟ نافرمانی کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں. MP ساریاں ساڑھ گئی ہیں. اللہ پھر ہمیں نیند دے دیتا ہے کہ نہیں, کہ چل میرا بندہ سو جا اور سکون لے لے. پھر تجھے وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا. ہم نے تمہیں نیند دی. اس لیے اس اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے. یقین کریں وہ داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے داؤد
اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے جگر خوشی سے پھٹ جائیں. تو میں اپنے بندوں اپنے فرما برداروں سے کتنی محبت کرتا ہوں جو مجھے رکوع کرتے ہیں, جو مجھے سجدہ کرتے ہیں, جو اذان آتی ہے ہر وقت ہے بابے نے نظام تو پہلے آئے ہوتے ہیں, فکر ہے اللہ نے بلایا ہے. تو اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے جو رکوع کر رہا ہے, جو سجدہ کر رہا ہے. سارے پنڈا چ رواج ہے بھائی وہ جڑے کمی ہوتے ہیں نا وہ پہلے آ کے آدھے جو صاحب کی حال ہے کوئی کہتے ہیں بال کر لے میرا شرا بات ہے سناؤ وہ سارا بال بچہ پوچھ پا کے پھر آتے ہیں ہم میں پٹھے کتوں والے نہ کریں. پہلے تعریفیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب ہم اللہ کی تعریفیں کریں گے اللہ میں کچھ نہیں دے گا. سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے اور ہم دے گا تیرے لیے تعریف ہے. وتبارک اسمک کا تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک کا تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی. ہم اللہ کی تعریفیں کریں. اللہ ہمیں پتہ چل جائے اللہ کی قسم ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک سبحان ربی العظیم سے کیا ملنے والا ہے, ایک رکوع پہ کیا ملنے والا ہے. ساری زندگی رکوع سجدے میں گزار دیں. ہم مر چاہے بھوکے مر جائیے سن بھوکھا بھول جان یہ اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ہے. اگر اللہ دکھا دے کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتے ہیں. مالک میں دینار جا رہے ایک نوجوان محل بنا رہا ہے بڑا خوبصورت محل. تو ایسی فکر پیدا ہوئی ہے یہ فکر اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے. پہلی فکر پیدا ہوئی اگلی دعوت تھی اس کو سمجھایا بیٹا کیا مال ادھر کر اللہ کی راہ میں دے دو تو تمہارا جنت میں مال تمہیں ملے گا. اور اس کی پوری اسپیسیفکیشن بتائی ڈیٹیل بتائی اتنی آئے سونا اور چاندی کی اینٹیں مشک و زعفران کا گارا اور ایک محل میں 70,000 دروازے اور ایک دروازہ 70,000 فرشتے ناز سلوٹ کر رہے ہیں. ڈیٹیل بتائی اس کو. اس نے کہا بزرگوں گلاں بڑیاں ودیا تھوڑیاں پر مجھے موقع دے رہا تھا اس کا اللہ میں سوچ کے دساں گا. اب تیسرا کام دعوت میں بھی پہلی کام فکر ہے, دوسرا دعوت دینی اگلے کو جا کے پھر آ کے دعا بھی مانگنا. یہ تبلیغ والے جب جاتے ہیں نا لوگوں کو دعوت پھر رات کو ان کا نام لے کے دعا مانگتے ہیں. یہ نام لکھتے ہیں پتہ ہے راتوں میں نام پھر یہ رات کو دعائیں مانگتی ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے یا اللہ میں نے تو دعوت دے دیا اب دیر میں تو ہی ڈالنا ہے نا. اب رات کو اس کے لیے دعا مانگتے رہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ان کا قصہ بھی آپ کو چلو سنا دیتا ہوں اس کے بعد. تو وہ نا دعا مانگی صبح گیا بیٹا اس نے کہا مجھے بات تو ٹھیک ہے آپ کی پر مجھے آپ لکھ دیں مجھے لکھ دیں. تو نے لیا کاغذ پینسل لیا تو میں مالک بن دینار اس نوجوان سے یہ وعدہ کرتا ہوں اس کے 1 لاکھ دینار اس وقت کا 1 لاکھ دینار آج کا اربوں روپیہ بنتا ہے. اربوں روپیہ کروڑوں نہیں اربوں بنتا ہے. تو میں اس کے بدلے میں اس کو جنت میں یہ ڈیٹیل ساری نہ لکھ کے تھلے سین کیتے لو انہیں جناب لاکھ دینار نہ دیتا ہے. اور انہوں نے شام سے پہلے سارا اللہ کی راہ پہ غرباء کو مساکین کو اور جو ضرورت والے تھے ان کو تقسیم کر دیا. کچھ دن گزرے یہ ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا تو وہاں پہ اس کے گھر کے باہر نا بلیک کالا نشان لگا ہوا تھا. وہ نشانی ہوتی تھی کہ بندہ یہاں پہ مرا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ نوجوان جو ہے نا فوت ہو گیا ہے. اسی رات انہیں ان کی مسجد کا جو محراب تھا وہاں پہ وہی کاغذ ان کو مل گیا. صبح گئے نا فجر پہ تو اس کے بیک سائڈ میں لکھا ہوا ہے ہم نے مالک بن دینار کا کیا ہوا وعدہ نہ صرف پورا کر دیا ہے بلکہ اس کا 10 گنا دے دیا ہے. وہ تو حیران پریشان یہ کیا یہ تو ان کو میں نے دیا تھا. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ پتہ کیا ان کا جی وہ تو فوت ہو گیا. ان کا تو خاص بات ان کا مرنے سے پہلے ایک اس نے کاغذ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب میں قبر میں رکھا جاؤں جب وہ آنے نا ان لوگ لمحہ بعد منہ کا پہ سیٹ ہو گیا. سیٹ ساری زندگی بندہ نہیں ہوتا سارا لمحہ پا کے منہ میں اللہ جو سیٹ ہوا بندہ دنیا سیٹ نہیں ہوتا اتنے سیٹ ہونا پکا گار ہے. کہتے آخری رام گاہ قبروں میں کیا لکھا ہوتا ہے آخری یہ تو اللہ ہی جانتا ہے آخری رام گاہ بنی ہوئی ہے کیا بنا ہے اللہ ہی جانتا ہے نا. لیکن ہم لکھ دیتے ہیں چلو اچھی امید رکھنی چاہیے نا. تو وہ نا انہوں نے کہا جی وہ کاغذ نے واقعی دیا تھا ہم نے خود وہاں پہ قبر میں کفر کے اندر رکھا قبر بند کر دی. تو اب روڑا پڑ گیا پورے شہر میں. اب جناب کوئی 2 لاکھ لے کے آ رہا ہے کوئی 4 لاکھ دینار لے کے آ رہا ہے جناب مجھے بھی اسٹامپ کر دو.
تو کہ لوگ مالک بن دینار کیا کہتے تھے وہ اس نے غیب سے سودا کیا تھا، اور اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اب یہ نہیں کام چلے گا۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ جو رکوع کر رہے ہیں، پھر ہمیں پتہ کیا ہے، جو سجدے کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ سمجھ میں آنے والی کو بات ہے، تبلیغ میں نکلے تو 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ہے، ایک نماز یہاں پہ پڑھے آپ، ہم تو 4 میل ادھر آ گئے ہیں، تو اتنا زیادہ سمجھ میں کوئی نہیں بات آتی کہ اللہ کے راستے میں نکل کے ایک نماز پڑھیں گے 49 کروڑ نمازوں کا ثواب۔ لیکن جب آنکھ کھلے گی پھر فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجل کام حمار، عربی شاعر کہتا ہے جب غبار چھٹے گا پھر پتہ چلے گا کون گدھے پہ سوار تھا کون گھوڑے پہ سوار تھا۔ دنیا بندوں کی جگہ ہے نا، یہاں پہ رزلٹ نہیں آئے گا، ہم رزلٹ نہ دیکھیں یہاں پہ۔ یہاں تو حضرت امام علی مقام جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو نیزوں پہ چڑھا رہے ہیں، لیکن کامیابی کس کو ملی، عزت کس کو ملی؟ آج بھی عزت کس کی ہے؟ حسین زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد ہے۔ عزت یہاں پہ نہیں ہے معیار۔ یا علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں بکرے کی طرح ذبح کیا گیا، اس کی معشوق تھی، اس نے کہا کہ میں تب راضی ہوں گی جب آپ ان کو اس طرح ذبح کریں گے، جان دے دی۔ جب دمشق کی جامع مسجد میں کھدائی ہو رہی تھی، نیچے سے ایک باکس نکلا، اس کو کھولا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوپر ماتھے پہ لکھا ہوا یحییٰ ابن زکریا، اور بالکل تازہ فریش وہ دڑ تھا، سر تھا۔ کتنے 100 سال گزر گئے اور یہ یحییٰ وہ یحییٰ ہے۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اعلیٰ بحبل من لدنک ذریۃ طیبہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں اور نام بھی اللہ رکھ رہے ہیں، اسمہ یحییٰ۔ یہ اتنی عظیم و شان ہستی ہے اور اس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، تو اللہ دیکھ نہیں رہے۔ اس لیے دنیا نظام یہاں پہ عزت ذلت نہیں ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو آگے ملے گی۔ تو نماز کچھ ہو جائے ہم نے نماز میں چھوڑی، کچھ ہو جائے اے اللہ ہم تیرے بندے ہم حاضر ہیں، اپنے دین کا علم سیکھنا، علم و باز کرے فقیر مرے کافر دیوانہ ہو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ کہتے ہیں یہ بھی سیکھو کہ دنیا کیا ہے، ورنہ دنیا تمہیں ایسا ڈنگ مارے گی نا، لے آجے دیجیے ضرور پہلوں۔ سپیرا سانپ کا وہ فن سیکھ لیتا ہے، پھر اس سانپ سے بھی، اس زہر سے بھی اس کو تیار بنا لیتا ہے۔ آج کی جدید سائنس سانپ سے ایسے وہ دوائیاں بن رہی ہیں جو بڑے بڑے علاج کے استعمال ہو رہی ہیں، لیکن اگر نہ سیکھا ہوا تو پھر وہی سانپ ڈنگ مارے گا کہ نہیں، مار ہی دے گا۔ دنیا جو سیکھ لیتا ہے نا کہ مجھے دنیا میں کیسے رہنا ہے، پھر اس کی دکان بھی جنت میں لے کے جائے گی، پھر اس کی تجارت بھی جنت میں لے کے جائے گی، پھر اس کی بادشاہ، اس کی ڈی سی شپ، اس کی کمشنر شپ، اس کی آئی جی شپ، اس کی وزارت عظمیٰ، اس کی وزارت اعلیٰ، اس کو عرش کا سایہ دے گی جس نے یہ سیکھ لیا، علم کو سیکھ لیا۔ اللہ کہتے ہیں اعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ سیکھو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ ہم نے ساری دنیا سیکھی، نہیں سیکھا تو دین ہی نہیں سیکھا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے ڈگریاں کر لی، دین نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا؟ پھر تو ہم گئے میں ڈوب گئے۔ وہ اسٹوڈنٹ کشتی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو انہیں کیا مذاق کرتے ہیں چاچے سے، کشتی والے مذاق سے، چاچا تیری فزکس ہوتی ہے؟ میرے کو تو فزکس ہوتی ہے نا، چاچا اپنی زندگی ضائع کر بیٹھا۔ دوسرا کا چاچا بیالوجی آتی ہے؟ کہا نہیں نہیں مجھے بیالوجی کی تعلیم ہوتی ہے۔ دوسرا چاچا ادھی زندگی ضائع ہوئی تھی۔ وہ آج کسی آئی ٹی والے پوچھا نا چاچا تین ہو چیزیں پتا ہے؟ اگر میرے کو تو پتا میں تو کہا پینا تو اللہ لایا تو نہ چاچا ادھی زندگی انہیں کشتی اس کو لے کھانے لگی نا، کسی بمر میں آ گئی تو چاچا پوچھتا ہے تیرنا آتا ہے؟ کہتا ہے وہ تو نہیں آتا۔ وہ بچے کہتے ہیں تیرنا نے کہا میری ادھی کی تھوڑی ساری گئی، میری ادھی کی تھوڑی ساری گئی۔ آج ہم ساری دنیا کے علوم سیکھتے ہیں، نہیں سیکھتے تو پھر ساری گئی۔
پھر ساری گئی. اس لیے دین بھی سیکھنا. یہ تو لیے والے لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کے راہ میں نکلے، یہ رونا ہوتے ہیں نا کہ سیکھ رہے ہیں ہم. حضور والی زندگی سیکھیں، حضور والے اخلاق سیکھیں. آج تو ہم کیا تعصبات ہمارے اندر آ چکے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی قوم کا نعرہ لگائے پہلے اس کو قتل کرو پھر کافروں کے جہاد کرو. آج ہم قومیت پہ بٹ چکے ہیں. لا الہ الا اللہ کو توڑ دیا ہم نے، محمد رسول اللہ کو توڑ دیا. اسلام بھی سے نکال کے ہم زبانوں کی بنیاد پہ علاقوں کی زبان تقسیم ہو چکے ہیں. نہیں، ہم کلمے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ والے ہیں. ہماری یہ شناخت ہے، ہماری یہ آئیڈینٹی ہے. وہاں پہ یہ آئیڈینٹی کارڈ میں نے دیکھنا ہے. وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کس علاقے کا ہے، ایمان دیکھا جائے گا، عمل دیکھا جائے گا. آپ نے فرمایا جو اپنی قوم کو اسلام پہ ترجیح دیتا ہے وہ روغت الجبال میں جائے گا. جو حق بات پہ فیصلہ نہیں کرتا، جو حق پہ کھڑا نہیں ہوتا، میری برادری ہے جی پرے آپ کو کہاں لے میں پھر انہوں اپنی برادری دے خیال رکھنا ہے نا. نہیں برادری اعدلوا هو اقرب للتقوی. جو عدل کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرے گا دوزخ میں جائے گا. وہ چیف جسٹس ہو، وہ سول کورٹ کا جج ہو، وہ کسی پریا کو پھگتانے والا پریار ہو، وہ کسی جرگہ کا فیصلہ کرنے والا ہو، سارے اللہ کا فیصلہ ہے. تو میرے فیصلے کے خلاف چلے گا میں نہیں دیکھوں گا. وہ عدالت وہ لگنی ہے اصل. دنیا کی عدالتیں تو پھیر ہو جائیں گی نا وہاں پہ. اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی کسی قومیت کے نہیں ہیں. ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ والے ہیں. ہم نے اس جذبے کو اپنے پر حاوی کرنا. یہ سیکھنے ہیں، یہ ساری چیزیں سیکھنے آتے ہیں گی. یہ حضور والی مبارک اور پاکیزہ زندگی یہ ایسے نہیں آئے گی زندگی میں. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا اگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ. جیسے دنیا کی محنت ہے، دین کوئی وہ مولانا روم کہتے ہیں نا ہیچ چیزیں خود بہت نہ چیزیں شد. کوئی چیز خود بہت نہیں بنتی. یہ ممبر خود بہت بان کے ادھر آ گیا نہیں، کسی نے بنایا ہے. کسی کے مولانا روم بہت بڑے چانسلر تھے اپنی مدرسے کے، اور جب شمس تبریز کے جا کے شگردے میں بیٹھے ہیں پھر اللہ نے ان کو مقام دیا ہے. کوئی چیز بغیر محنت کی حاصل نہیں ہوتی. اتنا بڑا دین جس کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، جس کے لیے لوگوں نے جانیں دے دی، سولیوں پہ چڑھ گئے، گردنیں اتروا دی دین کے لیے. آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ دین ہماری زندگی میں بغیر محنت کے آ جائے. نہیں، یہ خیال ومحالس وجنوب، یہ پاگل پان ہے اور یہ بے وقوفی ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم دھکے کھائیں، سفر کریں، اور دین کے لیے گھر بیٹھے. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ دعوت تبلیغ کی بڑی خوبصورت محنت ہے. اس دور میں اللہ نے سٹارٹ کر دی ہے. پوری دنیا کے اندر نقل و حرکت ہو رہی ہے. مشرق مغرب شمال جنوب، اور ہاں کیا کہتے ہیں جس طرح صحابہ اس دور میں چلے تھے، یقین کریں وہ دور اللہ نے اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے وہ چیزیں زندہ کر دی. دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور غیر ظلمات میں دوڑا لیے گھوڑے ہم نے. دیے جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے خطے ہوئے صحراؤں میں. آج تبلیغ والی جماعتیں اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے اندر یہ وہ زندگی زندہ کر رہی ہیں. کلیسوں میں جا کے کلیسے مسجدوں میں بدل گئے. وہاں وہ جنگلوں میں افریقہ کے جنگل وہاں جماعتیں جا رہی ہیں. وہ ایک دفعہ ہماری جماعت میں گئی افریقہ کی، سب وہ بونے ہوتے ہیں نا، بونے چھوٹے کا 2 فٹ 3 فٹ جن کا بات ہوتا ہے. وہ ایک پورا قبیلہ مسلمان ہوا. اس قبیلے کا سردار وہ ننگے تھے، ننگے بالکل. ان کا پھر سردار آیا یہاں پہ بیت اللہ حج کرنے کے لیے. وہاں جو امام کعبہ ہے نا، وہ ہمارے ساتھی مالی کے، وہ ان کو لے گئے اور وہ ان کو امام کعبہ سے ملایا. جب امام کعبہ نے وہ کارگری سنی ان کی، کیسے جماعت والے ہمارے پاس آئے اور پھر انہوں نے ہمیں دعوت دی اور پھر ہمیں مسلمان ہوئے. یقین کریں امام کعبہ رو رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے کہ اصل کام تو یہ تبلیغ والے کر رہے تھے. یہ ان کے الفاظ. پچھلے دنوں مسجد نبی علیہ السلام کے 2 امام یہاں پہ 40 دن لگا کے گئے. یہاں پہ پاکستان میں تو ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں
पूरी दुनिया से लोग, अभी आयरलैंड का इज्तिमा हुआ है, 120 मुल्कों का बंदा आया हुआ था। क्यों आ रहे हैं वहाँ से? पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए, बड़ी हाईफाई किस्म की, बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैब हो, सारा कुछ हो वहाँ पे, अमेरिका और इंग्लैंड से लोग आएंगे पढ़ने। ये दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है आयरलैंड। पूरी दुनिया से, अमेरिका से भी लोग आ रहे हैं, अफ्रीका से भी आ रहे हैं, चाइना से भी आ रहे हैं, रशिया से भी आ रहे हैं। अगले दिन अभी यहाँ की किर्गिस्तान की आवाज आई थी, रशिया की। तो ये अल्लाह ने ऐसा निज़ाम, इस दौर का ये मुद्दा है, इस दौर का ये मुद्दा है, अल्लाह ने इस काम को दावत कर ली। और आज के दौर में इस्लाह का और कोई इस जैसा निज़ाम नहीं मिलेगा आपको पूरी दुनिया में। पाकिस्तान को ये अल्लाह ने एजाज बख्शा है, मदारस का निज़ाम और ये तबलीग का निज़ाम आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हम बाहर मुल्कों में भी गए हैं, मदारस रहे ही कोई नहीं गए। दुबई में उन्होंने कहते हैं हज़ारों रियाल ले लो, हमें वो जो है ना वो आप हाफिज बोलो लोकल बच्चों को नहीं बनते। आप मदीना मुनव्वरा में चले जाए, मस्जिद नबी में चले जाए, वहाँ भी सारे खारजियों के बच्चे ही सरकार में। ये अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बना दिया, इस तबलीग की बरकत से, दावत के काम की बरकत से। हमें बड़ी इस चीज़ की, ये हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और फिर अपना अज़म करना चाहिए कि अल्लाह तेरे बंदे हैं, हम तेरे नबी के उम्मती हैं, तूने हमें सब कुछ दिया है, हम तेरे दीन के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे। यकीन करें, ये जज्बा होगा, आप यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आप नौजवान, अक्सर यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं माशाल्लाह। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मदद जवानों के जरिए की गई। शेख साहब जी दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह उन जवानों के सदके जो जवानी में तेरी इबादत करते हैं, उनकी वजह से मेरी बख्शिश कर दे। जवानी का एक सजदा, उसका तो उसकी तो 7 किस्म के बंदे अर्श के नीचे होंगे। उनमें एक वो जवान है जिसने जवानी में रब को राजी किया, एक वो है जिसको कोई बड़ी खूबसूरत लड़की दावत देती है गुनाह की, कहता नहीं मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं नहीं काम कर सकता तुम्हारे साथ। अर्श का साया मिलेगा। ये दुनिया में इसने ऊपर जबर किया था, मेरे हुक्म के लिए पीछे हट गया था, मेरी रज़ा के लिए इसने ये काम किया था, चल मैं तुझे अपने अर्श का साया देता हूँ। तो रिजल्ट तो आपको पता है बाद में मिलता है, 4 साल बाद में मिलता है ना कि पहले मिल जाता है। हम कहते हैं ऐसी नमाज पढ़िए, मसल्ला चुकिए, थल्ले 5000 का नोट डाल दे। ऐसे तो ऐसे नहीं होता। पहले इन्वेस्टमेंट होती है, प्रॉफिट फिर होता है। पहले बच्चा 20-25 साल मेहनत करता है, फिर वो डिग्री लेके जाएगा। तो उसके लिए हमारा पहला मुतालबा होता है कि 4 महीने लगा के हम इस हजूर वाली जिंदगी को सीख लें। 4 महीने लगा के हम हजूर वाली मुबारक जिंदगी को सीखें, फिर सारी दुनिया में इंशाल्लाह जाएंगे। तो पहला 4 महीने इरादा करते हैं कि इंशाल्लाह पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद 4 महीने लगाएंगे, वो उठ के अपना नाम और शोभा लगाएं। जी मुनीर जी, IIT यूनिवर्सिटी, 4 महीने